نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ دوستو، ساری کائنات کے خزانے آپ علیہ السلام کے پاس تھے، بلکہ بائبل میں ایک روایت ملتی ہے کہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو 1 سال میں سونا آیا اس کی مقدار تقریباً 22,000 کلو گرام تھی۔ یعنی ہر سال خزانے میں اتنا سونا جمع ہوتا تھا جتنا آج کے کئی ممالک کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف سونا ہی نہیں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور خزانے میں خالص سونے کے برتن اور پیالے استعمال ہوتے تھے، ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تخت موجود تھے، قیمتی چاندی کے ہال اور ستون تعمیر کیے گئے تھے، جواہرات سے سجے ہتھیار اور زرہیں ان کے لشکر کی شان بڑھاتے تھے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کے استبلوں میں ہزاروں گھوڑے، اونٹ اور نایاب جانور بھی رکھے گئے تھے، جو سب جواہرات اور سنہری زیوروں سے آراستہ ہوتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی دولت آخر کہاں گئی؟ کیا جنات نے اسے کسی خفیہ وادی میں چھپا دیا، یا زمین کی تہہ میں دفن کر دیا گیا تھا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس دولت کو اٹھا لیا؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جنہوں نے صدیوں سے محققین، مہم جو اور خزانے کے شکاریوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ خزانہ آج بھی یروشلم کے نیچے دفن ہے، کوئی اسے مردہ سمندر کے قریب تلاش کرتا ہے، تو کوئی دعویٰ کرتا ہے یہ خزانہ جنات کی حفاظت میں کسی ایسی جگہ چھپا ہوا ہے جسے انسان کبھی تلاش ہی نہیں کر سکتا۔ دوستو، کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا تخت پر بیٹھا۔ بائبل میں اس کا نام رہوبعام آتا ہے، لیکن افسوس باپ جیسی دانائی اور حکمت اس میں نہ تھی۔ سلطنت میں اختلافات پیدا ہوئے، شمالی قبائل نے بغاوت کر دی اور اپنی الگ حکومت بنا لی۔ یوں وہ عظیم سلطنت جو کبھی زمین پر سب سے مضبوط کہلاتی تھی، اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ اور تاریخ یہی کہتی ہے کہ جب کسی حکومت کی بنیادیں کمزور ہوں تو بیرونی دشمن موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا۔ مصر کے فرعون ششق، جسے مصری ریکارڈ میں شوشینق اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نے اچانک یروشلم پر حملہ کر دیا۔ روایات کے مطابق اس حملے میں نہ صرف شہر اجڑ گیا بلکہ ہیکل سلیمانی اور شاہی خزانے سے قیمتی سامان بھی لوٹ لیا گیا۔ سونے کے برتن، جواہرات، نادر اشیاء جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کی علامت تھے، سب اس کے ہاتھ لگ گئے۔ بائبل بھی اس واقعے کا ذکر کرتی ہے اور مصری آثار میں بھی اس مہم کی جھلک ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مصر کے فرعون نے یروشلم پر لوٹ مار کی تو اس وقت کے کچھ وفادار خزانچی اور محافظ خالی ہاتھ نہ بیٹھے۔ روایت ہے کہ وہ دولت کا ایک بڑا حصہ فوراً محفوظ کرنے لگے۔ بعض کہانیاں بتاتی ہیں کہ یہ خزانہ کسی خفیہ مقبرے یا تہہ خانے میں دفن کر دیا گیا تاکہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے، مگر اس دفن کیے گئے خزانے کی سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ بعد میں وہ مقبرہ ہی گم ہو گیا، یا پھر اللہ کے حکم سے اس تک جانے والا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ سونا، جواہرات اور قیمتی سامان آج بھی زمین کی تہہ میں کہیں چھپا ہوا ہو، مگر انسان کے لیے ناقابل رسائی ہے۔ دوستو، کچھ روایات میں ایک اور حیران کن دعویٰ بھی سامنے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے صدیوں پہلے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت بکھر گئی اور اس کے بے مثال خزانے پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے تو ان خزانوں کا ایک حصہ یہودیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سونے کے انبار، خالص چاندی اور نایاب جواہرات کی کچھ مقدار انہوں نے اپنے ساتھ لے لی، اور یہی وہ دولت تھی جس نے آنے والی صدیوں میں انہیں ایک ایسی مالی طاقت بخشی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ بعض روایات تو یہاں تک کہتی ہیں کہ اسی خزانے نے یہودی قوم کو نہ صرف اپنے وقت میں بلکہ بعد کی نسلوں تک معاشی برتری عطا کی۔ کچھ مورخین اور مفسرین کا ماننا ہے کہ یہی دولت ان کے تجارتی راستوں، سودی کاروبار اور مالیاتی نظام کی بنیاد بنی، اور آج جب ہم دنیا کی معیشت پر یہودی اثر و رسوخ، بڑے بڑے بینکاری نظاموں، عالمی مالیاتی اداروں اور سرمایہ دارانہ نیٹ ورکس میں ان کی گرفت دیکھتے ہیں تو بعض لوگ اسے اسی قدیم خزانے کا تسلسل قرار دیتے ہیں۔
لیکن پھر وہی سوال ہے، کیا یہ صرف ایک روایت ہے؟ کیا یہ محض صدیوں پرانی کہانیاں ہیں؟ یا واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کا ایک حصہ یہودیوں کے پاس موجود رہا، جس نے انہیں آنے والے وقت میں بے مثال دولت دی؟ ماہرین تاریخ کا کہنا ہے کسی بھی قوم کی معاشی طاقت صرف ایک خزانے سے نہیں بنتی، بلکہ صدیوں کی محنت، حالات اور تجارتی حکمت عملیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ زیادہ تر افسانوی اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ اور دوستو، یہیں سے ایک اور حیران کن زاویہ سامنے آتا ہے۔ یہودیوں کے پاس دولت پہنچنے کی روایات اپنی جگہ، لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانوں کا ایک حصہ دراصل ہیکل سلیمانی کے زیر زمین تہہ خانوں میں چھپا دیا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، مگر ان کی وفات کے بعد یہ عظیم کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ مختلف ملکوں سے ماہر معمار اور کاریگر بلائے گئے، جو غلام نہیں بلکہ آزاد پیشہ ور تھے۔ یہی لوگ بعد میں فری میسن کہلائے۔ یہ معمار صرف ہیکل کی تعمیر پر نہیں بلکہ خفیہ تہہ خانوں اور زیر زمین قبروں پر بھی کام کرتے رہے، جہاں قیمتی خزانے محفوظ کیے گئے۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وہ واپس لوٹ گئے، لیکن ان رازوں کو اپنی نسل تک منتقل کرتے رہے۔ صدیوں بعد جب یورپ سے کچھ مہم جو یروشلم پہنچے تو اپنے آباء و اجداد سے ملی نشانیوں اور روایات کی مدد سے وہ انہی خفیہ کمروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے انہوں نے بے پناہ خزانے اور سونا حاصل کیا، اور انہی دولت مند مہم جوؤں نے بعد میں ایک مشہور تنظیم قائم کی جسے نائٹس ٹیمپلر کہا جاتا ہے۔ یہ تنظیم دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصہ فوجی سرگرمیوں میں مصروف رہا، دوسرا حصہ بینکنگ اور مالیاتی نظام کو کنٹرول کرتا رہا۔ اسی لیے بعض مورخین اسے دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا اتنا اثر بڑھ گیا کہ یورپ کے بادشاہ بھی ان سے خوف زدہ ہونے لگے۔ کلیسا کو بھی یہ بات ناگوار گزری کہ یہ لوگ بینکاری میں اتنے طاقتور ہو گئے۔ چنانچہ سازشوں اور دباؤ کے نتیجے میں 1312 عیسوی کے بعد یہ تنظیم باضابطہ طور پر ختم کر دی گئی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی یروشلم میں دیوار گریہ کے قریب ایک پرانا کنواں موجود ہے جسے انہی خفیہ تہہ خانوں سے جوڑا جاتا ہے۔ اسے اب شیشے کی موٹی چادر سے ڈھانپ دیا گیا ہے تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک اہم نقطہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہیکل سلیمانی اور نائٹس ٹیمپلر کی کہانیوں میں جتنا بھی سونا، خزانہ اور خفیہ سرنگوں کا ذکر ملتا ہے، تاریخ کے معتبر ماخذ اس بات کو قطعی طور پر ثابت نہیں کرتے۔ یہ زیادہ تر عوامی عقیدہ، لوک کہانی یا بعد کی روایات کا حصہ ہیں، جنہیں وقت کے ساتھ پر اسراریت نے اور زیادہ دلکش بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی قوم کی معاشی ترقی کی اصل بنیاد ان کی تجارتی ذہانت، تعلیم، غیر معمولی زور اور کمیونٹی کے مضبوط نظم میں ہے۔ یہی عوامل تھے جنہوں نے انہیں دنیا کی معیشت میں نمایاں مقام دلایا۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ایک اور رخ اختیار کرتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی الہامی کتابوں میں رد و بدل کر کے اصل تعلیمات کو بدل ڈالا۔ اپنی دنیاوی خواہشات کے تابع ہو کر انہوں نے نہ صرف اللہ کے کلام میں تبدیلی کی، بلکہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں بھی انہوں نے حد درجہ بے ادبی کا مظاہرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ نے معجزاتی حکومت اور بے مثال سلطنت عطا فرمائی تھی، ان پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے انہی جادوئی طاقتوں کے ذریعے جنات، انسانوں، جانوروں اور پرندوں کو اپنے تابع کیا ہوا تھا۔ لیکن قرآن کریم نے اس گھناؤنے الزام کو ہمیشہ کے لیے باطل قرار دے دیا۔ قرآن نے صاف الفاظ میں بتایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کی گندگی سے پاک تھے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ ان کے دور میں کچھ شیاطین، خواہ انسان ہو یا جن، لوگوں کو جادو سکھاتے اور گمراہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اسی جادو کو الہامی علم سمجھنا شروع کر دیا۔
اور جب اہل حق لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ گمراہی اور کفر ہے تو بجائے سننے کے انہوں نے الٹا یہ جھوٹ گھڑ دیا کہ یہ علم ہمیں سلیمان علیہ السلام نے دیا تھا اور انہی جادوئی قوتوں کی بنیاد پر وہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک بنے۔ حالانکہ یہ ان کا جھوٹ اور بہتان تھا۔ مفسرین اس حوالے سے ایک حیران کن حقیقت بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ فتنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، جب آپ کو علم ہوا کہ کچھ لوگ جادو کے نوشتوں کو پھیلا رہے ہیں اور انہیں علم غیب یا طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو آپ نے فوری اقدام کیا۔ آپ نے تمام جادوئی نوشتے اکٹھے کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیے تاکہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ایک سخت فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص جادو کرے گا یا یہ عقیدہ رکھے گا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں، اسے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن افسوس، آپ کے وصال کے بعد شیاطین نے وہ دفن شدہ نوشتے نکال لیے اور عوام کے درمیان یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصل علم تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہی جادوئی طاقتوں کی بدولت سلیمان علیہ السلام جنات، پرندوں اور انسانوں پر حکومت کرتے تھے۔ یوں یہ آہستہ آہستہ بنی اسرائیل میں عام ہو گیا اور حقیقت پس پشت چلی گئی۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ بنی اسرائیل نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو جھوٹا الزام لگایا تھا کہ وہ جادوگر تھے، اللہ نے اسے صاف الفاظ میں جھوٹ قرار دے دیا۔ قرآن کہتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی